اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر یوٹیوب ناظرین، آج نہج البلاغہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام کا خطبہ نمبر 18 کا اردو ترجمہ۔ علماء کے درمیان اختلاف فتویٰ کے بارے میں اور اسی میں اہل رائے کی مذمت اور قرآن کی مرجعیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ مذمت اہل رائے ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس کسی مسئلہ کا فیصلہ آتا ہے تو وہ اپنی رائے سے فیصلہ کر دیتا ہے، اور پھر یہی قضیہ بعینہ دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تمام قضات اس حاکم کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنایا ہے، تو وہ سب کی رائے کی تائید کر دیتا ہے۔ جبکہ سب کا خدا ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے، تو کیا خدا ہی نے انہیں اختلاف کا حکم دیا ہے اور یہ اس کی اطاعت کر رہے ہیں، یا اس نے انہیں اختلاف سے منع کیا ہے مگر پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یا خدا نے دین ناقص نازل کیا ہے اور ان سے اس کی تکمیل کے لیے مدد مانگی ہے، یا یہ سب خود اس کی خدائی ہی میں شریک ہیں اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ یہ بات کہیں اور خدا کا فرض ہے کہ وہ قبول کرے؟ یا خدا نے دین کامل نازل کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تبلیغ اور ادائیگی میں کوتاہی کر دی ہے، جبکہ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی ہے اور اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے پناہ اختلاف ہوتا۔ یہ قرآن وہ ہے جس کا ظاہر خوبصورت اور باطن عمیق اور گہرا ہے۔ اس کے عجائب فنا ہونے والے نہیں ہیں اور تاریکیوں کا خاتمہ اس کے علاوہ اور کسی کلام سے نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 18 اردو ترجمہ، اسلام پیڈیا 57 چینل۔ نیکسٹ خطبہ کے ساتھ آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا نگہبان۔